اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو خاص مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا پاکستان کے محمد شیخ انہوں نے دعوی نبوت کیا یا احمد عیسیٰ صاحب نے ان پر جھوٹ بولا؟ احمد عیسیٰ صاحب کی طرف سے بہت سارے جھوٹے الزامات محمد شیخ کے اوپر لگائے گئے، جن میں ان کا کہنا ہے کہ شیخ اپنے کو نبی ہونے کا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ محمد شیخ کے جتنے بھی ویڈیوز ہیں، شیخ نے کبھی بھی نہ اعلانیہ طور پر اظہار کیا اور نہ ہی خفیہ طور پر اپنے کو کہا میں رسول ہوں، نبی ہوں، اور نہ ہی وہ شخص کوئی چالاکی اور مکاری کے ساتھ یہ اعلان کر سکتا ہے، اور نہ ہی محمد شیخ نے یہ کہا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے میں مامور ہوں، مامور من اللہ۔ اس طرح کی کوئی دعویٰ نہ شیخ صاحب نے کیا ہے اور نہ شیخ صاحب کو کرنا ہے۔ احمد عیسیٰ صاحب کا کہنا ہے کہ جتنے بھی اصلی مسلمان ہو یا نقلی مسلمان ہو، ان سب کو ان کی طرف سے چیلنج ہے کہ وہ ڈیبیٹ کرے۔ محمد شیخ کو یہ مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ محمد شیخ نے اپنے آپ کو کبھی بھی نہ سنی مسلمان کہا ہے، نہ شیعہ مسلمان کہا ہے، اور نہ ہی سلفی مسلمان کہا ہے۔ قرآن کریم کو اگر آپ اور ہم اسٹڈی کریں گے تو قرآن کو اگر ہم مانیں گے تو یہ قرآن آپ کو اور ہمیں ایک نام دے گا، اس نام کے ساتھ چلنا ہے موت تک۔ اس سلسلے میں 22 نمبر سورہ الحج اس کے 78 نمبر آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، وہ ذات تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ تو آپ اور ہم اگر قرآن مانیں گے تو اللہ کی طرف سے جو نام ہمیں ملا ہے وہ ہے مسلم۔ 3 نمبر سورہ آل عمران اس کے 102 نمبر آیت پہ جب ہم دیکھیں گے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمون ہو کے مرنا۔ تو یہ جو بے بنیاد الزامات محمد شیخ کے اوپر احمد عیسیٰ صاحب کی طرف سے لگایا گیا، میں کوشش کروں گا ان کو چند آیاتیں دکھانے کا اور کچھ آیاتوں کی طرف ان کا جو توجہ ہے وہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ محمد شیخ کی جتنی نظریات ہے ایک ایک کر کے وہ باطل ثابت کرنا چاہتا ہے۔ محمد شیخ نے اپنے نفسیاتی طور پر کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ نہ وہ نبی ہے نہ وہ رسول ہے، لیکن ان کا دعویٰ کیا ہے وہ اگر ہم 5 نمبر سورہ المائدہ کی 67 نمبر آیت کو دیکھیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کر اس چیز کی جس کی
تیرے طرف تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. تو رب کی طرف سے یہ قرآن رسول کریم پر نازل ہوا. تو رسول کریم اس قرآن کی تبلیغ کی. تو آپ اور ہم اگر مسلم ہیں تو رسول کی اتباع میں صرف قرآن کی تبلیغ کرنا ہے. اگر محمد شیخ یہ کرتا ہے تو اس آیت پہ عمل کرتا ہے. ان کا ایک دعویٰ ہے احمد عیسیٰ صاحب کا کہ محمد شیخ قرآن اللہ سے سیکھا ہے. تو میں احمد عیسیٰ صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا اگر محمد شیخ قرآن اللہ سے سیکھا ہے تو کیا انہوں نے کوئی غلط کہا ہے؟ اگر اللہ سے نہیں سیکھے گا تو کیا شیطان اور ابلیس سے سیکھے گا؟ قرآن کریم کے 96 نمبر سورہ العلق کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو پڑھ تیرے رب کے نام کے ساتھ جس نے خلق کیا. تو رب کے نام کے ساتھ کیا پڑھیں گے آپ؟ یہ رب کی کتاب، اسی کو پڑھنا ہے. تو رب کیا کرے گا؟ 55 نمبر سورہ کی پہلی 2 آیت میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن. خاص مہربان قرآن سکھاتا ہے. قرآن کی تعلیم جو ہے وہ اللہ دیتا ہے. یہ کوئی دھرم کے مولوی یا پنڈت یا فادر یا پاپاز نہیں دے سکتا. محمد شیخ نے اپنے کو بنی اسرائیل کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان میں اپنے آپ کو شمار کیا. لیکن یہ احمد عیسیٰ صاحب کو پسند نہیں. 42 نمبر سورہ عاشورہ اس کے 15 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. بس اس قرآن کی طرف دعوت دے اور اسی پر قائم رہ جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا، اور ان کی خواہش نفس کی اتباع نہ کر، اور کہہ دے کہ میں اس پر ایمان لایا جسے اللہ نے ایک لکھی ہوئی میں سے نازل کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. اللہ ہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے. ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. محمد شیخ کو تو آپ چیلنج دے رکھا ہے، لیکن محمد شیخ سے کیا، میں تو ایک کم علم انسان ہوں. آپ مجھ سے چیلنج کرے اور مجھے آپ بلائے. کہاں آنا ہے؟ یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، جہاں امن و سلامت ہے وہاں کے کسی آڈیٹوریم میں آپ آئے. میں آپ کو بنگلہ دیش میں بلا نہیں سکتا اس لیے کہ وہاں امن و سکون نہیں ہے. نہ ہی ہندوستان میں ہے، نہ ہی پاکستان میں ہے، چونکہ یہاں پہ مذاہب کے نام پہ بڑے بڑے دہشت گرد ہیں. وہاں نہ آپ کو زندہ رہنے دے گا نہ مجھے زندہ رہنے دے گا. آپ ارینج کریں، میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا. آپ کو محمد شیخ سے نہیں، مجھ سے آپ اگر چاہے تو بات کرے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں.
اگر آپ اپنی گروج تمام بیانات کو اسلامی کہتے ہیں تو میں ثابت کروں گا اللہ کی آیاتوں سے کہ آپ دشمن قرآن ہیں۔ محمد شیخ تو اس قرآن کے 5 نمبر سورہ المائدہ کے 67 نمبر آیت کے تحت خالق و مالک کی کلمات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور 4 نمبر سورہ النساء اس کے 69 نمبر آیات، جس میں اللہ نے انعام والے لوگوں کو بیان کیا ہے، ان میں سے اپنے آپ کو وہ گردانتے ہیں، لیکن ان کے کیٹیگوریز اللہ نے بتایا، وہ آپ کو جاننا ہے سب سے پہلے، تو آپ بنی اسرائیل سمجھ جائیں گے۔ انعام یافتہ اور غیر انعام یافتہ لوگ کون ہیں وہ آپ کو یہاں پتہ چل جائے گا۔ کائنات کے تمام لوگ آج پریزنٹ کنٹینیوس میں 2020 سال میں سب بنی اسرائیل ہے، لیکن ان میں 2 فریق ہے، ایک ماننے والے جن پر انعام کیا گیا، اور ایک نہ ماننے والے جن میں جو زیر عتاب آ کے گھوم رہے ہیں۔ 4 نمبر سورہ النساء اس کے 69 نمبر آیات پہ کیا بتایا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 قسم کے لوگ بنی اسرائیل میں انعام یافتہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 4 قسم کے انعام یافتہ لوگوں کے علاوہ باقی سارے زیر عتاب آ چکے ہیں، جن کے پاس کیا نہیں ہے؟ ہدایت نہیں ہے، اس لیے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ذلت اور مسکنت چھائی ہوئی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ دنیا کے شروع میں آپ جب جائیں گے تو اس قرآن سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ 2 قسم کے لوگ شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں، پہلے دن سے۔ جھگڑا باپ اور بیٹے کے درمیان، ابراہیم اور آزر کے درمیان۔ 2 نمبر سورہ البقرہ اس کے 124 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کے بارے میں، انی جاعلک للناس اماما، نو انسان کے لیے لیڈر چنا ہے اللہ نے ابراہیم کو۔ تو جو ماننے والے ہیں ابراہیم کے، وہ ہے ہوا سماکم المسلمین، وہ مسلمین میں سے ہیں، وہ انعام یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ تو مسلمین جو ہے وہ ملت کے بابا اور فادر مانتے ہیں ابراہیم کو۔ 22 نمبر سورہ الحج اس کے 78 نمبر آیت پہ اللہ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، اور ان کے جنم داتا جو باپ ہے، وہ پیتا جو ہے، وہ پیتا آزر ہے جو نہیں مانا، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اگر آپ 6 نمبر سورہ الانعام کے 74 اور 75 آیت دونوں کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایک اور ملت ہے، اور وہ ملت آزر ہے۔ آزر ملت ابراہیم سے ہٹ کے ہے، جن پر اور جن کے متبعین پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوا، جو ذلت اور مسکنت لے کے گھوم رہے ہیں۔ اور 64 نمبر سورہ التغابن کی 2 نمبر آیت پہ آپ کو پتا چلے گا اللہ نے فرمایا وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ اللہ کی تخلیق جو ہے، اللہ نے تم سب کو خلق کیا، تم میں سے بعض تو مومن ہے اور بعض کیا ہے؟ کافر ہے۔
یہ مومن اور کافر کو اور سمجھنا ہے تو آپ کو پتا چلے گا 60 نمبر سورہ الممتحنہ اس کی آیت نمبر 4 میں ابراہیم رسول اور ان کے جو ساتھی ہے ان میں ہے اسوہ حسنہ، بنی اسرائیل کے انعام یافتہ لوگ ہیں وہ نبیین میں سے، اور یہی لوگ صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ تو محمد شیخ اگر اپنے آپ کو انعام یافتہ بنی اسرائیل میں شمار کرتے ہیں تو وہ صالحین میں سے ہیں۔ محمد شیخ کے بارے میں کچھ بھی سمجھ آپ کے دل و دماغ میں نہیں اترے گی، اس لیے کہ آپ ضد و عناد پر جو ویڈیو بنایا ہے جو کہ سراسر ان پر آپ کی طرف سے جھوٹ اور بے بنیاد الزام ہے۔ آپ کو جاننا ہے بنی اسرائیل کے 2 گروپ ہیں، ایک کافر ایک مومن۔ اس کو سمجھنے کے لیے جن پر ذلت اور مسکنت اللہ نے ڈالی وہ بالکل برعکس ہے ان بنی اسرائیل سے جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ 2 نمبر سورہ البقرہ کے 83 نمبر آیت پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل کے غیر انعام یافتہ لوگ کون ہیں، جو معرضون ہیں۔ قلیلا منکم وہ ہے انعام یافتہ لوگ، اور اکثریت معرضون کے ہے۔ آئیے اس آیات کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کو اپنے ذہن میں جگہ دینے کی کوشش کریں۔ 2 نمبر سورہ البقرہ اس کی 83 نمبر آیت پہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے اولاد اسرائیل سے میثاق لیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہو گے، وقولوا للناس حسنا، اور نوع انسان کے ساتھ نوع انسان کے لیے اچھی باتیں کرو گے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، صلاۃ قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر چند لوگوں کے سوا تم سب منہ پھیر بیٹھے۔ تو بنی اسرائیل کے 2 گروپ ہیں، ایک معرضون ہے جو زیادہ تر ہیں تعداد میں، کثیر تعداد میں ہیں، اور قلیل تعداد میں ہے جو ماننے والے ہیں، جو وفا کرنے والے ہیں، اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو احمد عیسیٰ صاحب سے تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی عربی متن کو درست پڑھنے کی کوشش کریں، چونکہ بہت زیادہ غلطیاں ہیں آپ کی عربی متن میں۔ اس کے لیے آپ تھوڑا سا وقت لگائیں، جس طرح آپ اردو ہندی بولتے ہیں بہت بڑھیا، آپ کے فلسفہ جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ سنتے ہیں، آپ کی جادو بیانی میں جو بھی پھنستے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں۔ کچھ لوگ رب کے کنگڈم میں، اللہ کی کنگڈم میں جادو بیانی چاہتے ہیں، تو ان کو اگر آپ مل جائیں گے تو آپ کو وہ نہیں چھوڑیں گے، آپ کو وہ اچھا جانے گا۔ اپنی فلسفہ سے لوگوں کو فریب نہ دے۔ بار بار آپ بنی اسرائیل کہہ کر شیخ پر بہتان لگا رہے ہیں، بار بار آپ کی ویڈیو میں، جبکہ شیخ نے بنی اسرائیل کی انعام یافتہ گروہ کے بارے میں کہا۔ 5 نمبر سورہ المائدہ کی 70 نمبر آیت پہ دیکھیے وہ بنی اسرائیل کون ہے جن پہ اللہ نے غضب کیا ہے، وہ انعام یافتہ نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو 2 گروپ میں آپ کو سمجھنا ہے، جو نبیوں کو بے عزت کرتے ہیں اور نبیوں پہ
झूठे बहतान लगाते हैं, झूठ बोलते हैं नबियों के नाम पे। ये तो हम देख रहे हैं, मुसलमान शिया, मुसलमान सुन्नी और मुसलमान सलाफी और भी जितने मुसलमान लोग हैं, इन सब पे हम देख रहे हैं। और जब जब आप इस कुरान को पढ़े तो ये कुरान जमाना हाल के साथ आप मुत्तासिफ करें, तब आप जाके हिदायत इससे ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली में बैठ के या बॉम्बे में बैठ के या कलकत्ता में बैठ के कुमंदे फेंकेंगे यरूशलेम में, तो काम नहीं बनेगा। ये कुरान आपके साथ और मेरे साथ बातें करता है। इसके प्रमाण क्या है? 21 नंबर सूरा अल अंबिया, इसके 10 नंबर आयत पे अल्लाह ने फरमाया, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन, तुम सबके तरफ एक किताब, एक लिखी हुई ग्रंथ अल्लाह ने नाजिल किया, फीही ज़िक्रुकुम, जिसमें तुम्हारा ही तज़किरा है। तो ये जमाना हाल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जितने लोग रब के किंगडम में हैं, उन सब से कहा जा रहा है। तो तर्जुमा में था ये आप ना करने की कोशिश करें। जमाना माजी को जब आप लेंगे तो 21 नंबर सूरा अल अंबिया की 10 नंबर आयत और 2 नंबर सूरा अल बकरा की 83 नंबर आयत को क्या करेंगे? बनी इसराइल से मीसाक अल्लाह ने लिया, आहद को आप और हमको पूरा करना है। अगर आप और हम मिलके पूरा करेंगे तो इनाम याफ्ता लोगों में हम ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएंगे। और आपको जानना चाहिए, जमाना आपके और हमारे नजदीक 3 है, अल्लाह के नजदीक 1 है। अल्लाह के पास जमाना हाल है और आपके और हमारे पास माजी, हाल और मुस्तकबिल है। तो कुरान प्रेजेंट कंटिन्यूस के लोगों से बातें करता है। एक रसूल अल्लाह ने भेजा बनी इसराइल में, ये आप कहना चाहते हैं, आपके वीडियो से जो पता चला। रसूलन का मतलब एक नहीं है, तमाम रसूल बनी इसराइल में अल्लाह ने भेजा है। आपने कहा एक रसूल, वीडियो को आप अपने जाती तौर पे और भी सुन लीजिएगा। आप कहां से ले आया है? ये दजल और फ्रेब आपके सामीन और नाज़रीन को आप दे रहे हैं, और मोहम्मद शेख के ऊपर आप इल्जाम बेबुनियाद और झूठ और इफ्तिरा करते आ रहे हैं आपके वीडियो में। 5 नंबर सूरा अल माइदा की 70 नंबर आयत और 2 नंबर सूरा अल बकरा के 83 नंबर आयत, यहां बनी इसराइल से अल्लाह खिताब कर रहे हैं। और बनी इसराइल में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक तो फरीकन कज़्ज़बतुम व फरीकन तख्तुलून, फरीकन कज़्ज़बू व फरीकन यख्तुलून। और इल्ला कलीलन मिनकुम व अंतुम मुरिदून, ये सब आपको समझना है। हर रोज इनाम वालों में से शामिल होने के लिए 5 वक्त हम नमाज में क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सिजदा करते हैं, कायदा करते हैं। हम कंटिन्यू किए जा रहे हैं ये, इसलिए कि इनाम वालों में जब हम अपने को शामिल कर लिया, 4 नंबर सूरा अन-निसा इसके 69 नंबर आयत के तहत और 20 नंबर सूरा तोहा के 14 नंबर आयत के तहत अल्लाह के जो जिक्र है, अल्लाह को व अकीमिस सलात लिज़िक्री, सलात अल्लाह के जिक्र के लिए है, तो हम इसको गर्दानते हैं, बार बार पढ़ते हैं। इनाम वालों में आके भी हम पढ़ते हैं। इनाम वाले जमात के साथ मुत्तासिफ होना और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम कहते जाना, ये दजल और फ्रॉड नहीं है। हिंदुस्तान में नेंगू का एक आलमी इज्तिमा होता है,
महाकुंभे में, तो वहां पे जो लोग नंगे होते हैं वो वहां पे अपने जो मंत्र है वो पढ़ते जाते हैं और नंगों के साथ महाकुंभे में शामिल होते जाते हैं। एक अलग से खड़े होके एक शख्स अगर कहे मैं महाकुंभे के मेले के साथ नंगों के साथ खड़ा हूं तो ये गलत है। तो नबियों का जिन पे इनाम किया गया, सिद्दीकीन जो सच बोलने वाले हैं, शुहादा जो गवाही देने वाले हैं, सालेहीन जो इस्लाह करने वाले हैं, इनके साथ जब मैं शामिल हो गया तो मैं तो बार बार कह सकता हूं कि अल्लाह तूने हिदायत दिया तो मैं इनाम वालों के साथ चल रहा हूं। मोहम्मद शेख तमाम मुसलमानों को बनी इसराइल साबित नहीं कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इनाम याफ्ता लोग जो बनी इसराइल के हैं उनमें से वो शामिल है। और उन्होंने मुफ्ती अब्दुल बाकी साहब को वाजे किया कि हम दोनों बनी इसराइल में से हैं, और मुफ्ती साहब मानने के लिए तैयार नहीं, इनकार कर दिया। तो वो फरीकन कज़्ज़बू में चला गया। तो यहां पर अहमद ईसा साहब ने समझाने के लिए अपने मुत्तबईन को डॉज दिया, धोखा दिया, जो भी उनके सामीन है और उनके नाज़रीन है, मुसलमान शिया हो, मुसलमान सुन्नी हो या मुसलमान सलाफी हो, किंगडम ऑफ अल्लाह में ये 3 नंबर सूरा आल इमरान की 103 नंबर आयत के खिलाफ है, इसलिए ये आपस में एक नहीं हो सकते। तो इन पे क्या हुआ, जिल्लत और मस्कनत अल्लाह की तरफ से जो है आ पड़ा। मुसलमान शिया उनका अपना मुल्क है ईरान, मुसलमान सुन्नी उनका अपना मुल्क है पाकिस्तान, मुसलमान सलाफी उनका अपना मुल्क है सऊदी अरबिया। ये तीनों आपस में एक नहीं है। तो 3 नंबर सूरा आल इमरान जहां अल्लाह ताला ने फरमाया वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तो उन्होंने क्या किया, इसको छोड़ बैठा। तो वकुंतुम अला शफा हुफरति मिनन नार, ये आग के घड़े के किनारे पे खड़े हैं सब, जिस वजह से इन पर जिल्लत और रुसवाई में ये लोग जकड़े हुए हैं। इसलिए कि वो 98 नंबर सूरा अल बैयना की 6 नंबर आयत के तहत उलाइका हुम शर्रुल बरिया है। तो आयत को जो भी छोड़ेगा वो शर्रुल बरिया होगा। क्या दुनिया के हिंदू इस वक्त बहुत सुख में है? वो भी इस कुरान को छोड़ दिया है। क्या यहूदी इस दुनिया में टॉप पे हैं? बिजनेस में होगा, मीडिया में होगा, लेकिन इज्जत है? यहूदियों से आपका अगर कोई किसी एयरपोर्ट में आपने यहूदियों का अगर देखा होगा तो आप देखते होंगे कि उनको अगर पता चले कि आप मुसलमान आए तो वो आपसे खौफ खाता है, और मुसलमान यहूदियों से खौफ खा रहा है, और ईसाई यहूदियों से खौफ खा रहा है, यहूदी ईसाइयों से खौफ खा रहा है। ये सब पूरे दुनिया इस वक्त चंद लीडरों की वजह से इस निजाम के खिलाफ गैर निजाम जो है, गैरुल्लाह के निजाम जो है, निजाम रब्बानी को जब से छोड़े हुए हैं तो दुनिया अभी क्या हो गया आपके और हमारे सामने है। तो किंगडम ऑफ अल्लाह में आपको और हमें चाहिए इस कुरान को मजबूती से पकड़े रखें और पकड़े रहे हम, और आपस में जो है ये तफर्रुकाबाजी में ना जाए। मोहम्मद शेख कोई फिरका खड़ा नहीं किया है, कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि ये मेरा एक फिरका है और इस फिरका का मैं रसूल हूं, इस फिरका का मैं नबी हूं। ये आप कह रहे हैं उनके बारे में। वो तो हमेशा अपने आप को 22 नंबर सूरा अल हज के 78 नंबर आयत के तहत मुस्लिम अपने आप को कह रहे हैं, ना कि शिया मुसलमान, ना कि सुन्नी मुसलमान, ना कि सलाफी मुसलमान।
تو عالمین پر قیامت تک جن کو اللہ نے فضیلت دی وہ ہے 4 نمبر سورہ النساء، اس کے 69 نمبر آیت، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ تمام انبیاء اور رسل، تمام صالحین، تمام شہداء، تمام صدیقین قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہے انعام لے کر آئے ہیں، تو یہ کیا غلط ہے؟ آپ ثابت کرنا ہے آپ کو، بار بار تو آپ نے سنایا ہے کہ قیامت تک تو ہر انسان کی موت جو ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک ہر انسان جو ہے رب کی غلامی کرنے کا پابند ہے۔ اگر میں 5 وقت کا نمازی ہوں تو میں ایک دن کے لیے نہیں ہوں، مرتے دم تک مجھے پڑھنا ہے، قائم کرنا ہے۔ اور یہی حکم اللہ نے 2 نمبر سورہ البقرہ اس کے 125 نمبر آیت پہ بتایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ مسجد الحرام میں ابراہیم کے امامت کرنے کا جو جگہ ہے وہ کھڑے ہونے کی جگہ سے قائم کیوں ہی نماز کو تم سب لے لو، تو قیامت تک لینا ہے مجھے، اور میری قیامت میری موت تک ہے۔ تو آپ کیا ثابت کر سکتے ہیں کہ محمد شیخ نے غلط کہا ہے؟ جہاں آپ پکڑے جاتے ہیں وہاں تو آپ سر جھکا دیتے ہیں، اور جہاں آپ کو ایک شوشہ مل جاتی ہے وہاں آپ فرفرانے لگتے ہیں۔ ہر نبی اور ہر رسول، ہر صالح، ہر صدیق، ہر شہید، یہ قیامت تک کے لیے جو ہے ان پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا جائے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ 29 نمبر سورہ العنکبوت کے 69 نمبر سورہ کو 69 نمبر آیت کو دیکھیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سبولنا کہا ہے اللہ نے یہاں۔ یہ ڈپارٹمنٹس آف اسلام ہے، بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہے جس پہ آپ کو اور ہمیں چلنا ہے۔ سچ بولنے والوں کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، اصلاح سے کام لینے والوں کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، نبیون کا الگ ہے، اور شہداء کا الگ ہے۔ تو یہ سب راستہ اگر آپ کو پانا ہے تو سب سے قبل آپ کو بنی اسرائیل میں شامل کرنا ہے، اور بنی اسرائیل جو ہے رب کے کنگڈم میں ہر شخص ہے، لیکن انعام یافتہ الگ ہے، غیر انعام یافتہ الگ ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبیین ہیں، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، قیامت تک ان کو رہنا ہے۔ یہ سمجھ آپ کو تب آئے گی جب آپ 4 نمبر سورہ النساء اس کی 82 نمبر آیت کے تحت اس قرآن کو لے کے آپ غور و خوض کریں گے، اور 47 نمبر سورہ محمد کے 24 نمبر آیت کے تحت اپنے لگے ہوئے جو تالا ہے، دل میں لگے ہوئے تالا، اس کو جب کھولیں گے تو رسولوں کو کذب کرنے والے، جھٹلانے والے اور بے عزت کرنے والے بنی اسرائیل کے اعراض کرنے والوں پر وعدہ میثاق اللہ نے لیا ہے کہ یہ جو میثاق جو پورا کرنے والے بنی اسرائیل پر اللہ نے جو درجہ دیا ہے، جو فضیلت دیا ہے، وہ ہے انعام والے۔ قرآن کو جب آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو قرآن بتائے گا، کبھی آپ کو یا ایتھا نفس کہہ کے پکارے گا، قرآن میں ایک جگہ بتایا گیا، اس کا ترجمہ ہے اے نفسیات، تو آپ کے نفسیات ہے، اس لیے اللہ نے کہا یا ایتھا النفس۔ کبھی قرآن یا ایھا الناس کہہ کے پکارے گا،
قرآن کریم میں 16 دفعہ آیا ہے یا ایھا الناس، اس میں بھی آپ اور میں ہوں۔ قرآن کریم جو ہے کبھی آپ کو اور ہمیں یا اولی الالباب کہہ کے پکارے گا۔ قرآن کریم میں 4 دفعہ آیا ہے یہ لفظ، اور اس میں بھی آپ اور میں ہوں۔ قرآن کریم یا اہل الکتاب کہہ کے بھی پکارے گا، 6 دفعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کریم کبھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارے گا، یہ بنی اسرائیل کے انعام یافتہ لوگ ہیں جن کو آمنو کہہ کے پکارا، 88 دفعہ قرآن میں ہے۔ اور یا بنی آدم کہہ کے سب کو پکارتا ہے، 4 دفعہ قرآن میں موجود ہے۔ اور یا بنی اسرائیل، آئے اسرائیل کے بیٹو، یہ لفظ قرآن میں 5 دفعہ آیا ہے، اور ہر انسان کو اللہ نے یہ کہہ کے پکارا۔ تو بنی اسرائیل کے جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان پہ غضب نہیں ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ تو وہ لوگ کون ہیں؟ جو ہم سورہ فاتحہ کی 7 نمبر آیت پہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اس راستہ پہ مجھے چلنا ہے، اس لیے کہ میں مسلم ہوں۔ علاوہ وہ جب ان کے اوپر غضب ہوا اور جو گمراہ ہو کے گھوم رہے ہیں، ان پہ میں نہیں چلنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 47 نمبر آیات پہ 2 نمبر سورہ البقرہ کے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اسرائیل کے بیٹو میرے انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا، اور بے شک میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی۔ عالمین پر فضیلت بنی اسرائیل کو دی، وہ انعام والے ہیں۔ 45 نمبر سورہ الجاثیہ کی 16 نمبر آیت پہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکم یعنی حکومت اور نبوت دی ہے، اور ہم نے ان کو طیب سے رزق دیا، اور ہم نے ان کو عالمین پر فضیلت دی۔ تو جو کتاب اللہ نے دیا ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ یہی تو کتاب ہے۔ 2 نمبر سورہ البقرہ کی 2 نمبر آیت پہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہی تو دیا ہے بنی اسرائیل کو۔ ہر نبی بنی اسرائیل پہ آئے، ہر رسول بنی اسرائیل پہ آئے۔ اگر ہم 17 نمبر سورہ الاسراء اس کی 2 اور 3 آیت دونوں کو دیکھیں گے، اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، ہم نے موسیٰ کو لکھی ہوئی یہ کانسٹیٹیوشن دی، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ یہ ہدایت ہے بنی اسرائیل کے لیے، جو لے گا وہ انعام یافتہ ہے، جو نہیں لے گا ان پہ مسکنت چھائی ہوئی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، یہ کہ تم میرے علاوہ وکیل نہیں پکڑو۔ بنی اسرائیل یہ ذریت ہے ان کی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا، بے شک وہ نوح شکر کرنے والا بندہ ہے۔ 2 نمبر سورہ البقرہ کی 83 نمبر آیات سے ہمیں پتہ چلا جو کام آپ کو اور ہمیں کرنا ہے بنی اسرائیل میں رہ کے، وہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد پکڑ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کے نوکری نہیں کرو گے، اور والدین اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں پر احسان کرو گے، اور لوگوں کے لیے خوبصورت ترین
باتیں کرو گے اور سلاد قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، پھر تم پلٹ گئے سوائے تم میں سے چند کے. یہ چند کون ہے؟ یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا 4 نمبر سورہ النساء اس کے 69 نمبر آیت پہ. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو چند کے سوا تم اعراض کرتے ہو. اعراض کر کے کیا کرتے ہیں؟ کچھ تو خون کرتے ہیں، جو 84 نمبر آیت پہ بتایا. اور الکتاب کے بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے. 85 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 نمبر سورہ البقرہ کے. اب آئیے 5 نمبر سورہ المائدہ کے 70 نمبر آیت کا جو آپ نے ترجمہ کیا، اس میں بہت سارے غلطیاں آپ نے کی ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ. تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق پکڑا اور ہم نے ان کی طرف تمام رسولوں کو بھیجا. ہم بھیجے تمام رسول. جب کئی رسول ان کے پاس اس کے ساتھ آیا جو ان کے نفوس کی خواہش نہ تھی، تو انہوں نے کسی فریق کو جھٹلایا اور کسی فریق کو کیا بے عزت کیا. آج بھی کر رہے ہیں. بنی اسرائیل کے لوگ آج بھی کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو کذب کرنے والے ہیں، جو بے عزت کرنے والے ہیں، وہ آج بھی لگے ہوئے ہیں. 60 سے 70 ہزار کتابیں تو صرف نبیوں اور رسولوں کے خلاف اور محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین کے خلاف لکھی جا چکی ہے. اب دیکھیے رسول کریم کہاں آ رہا ہے. 61 نمبر سورہ صف اس کے 5 اور 6 ان دو آیتوں کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کہا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، اور تحقیق تم جانتے ہو یہ کہ میں تمہارے طرف اللہ کا رسول ہوں. پس جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور آزاد خیال قوم کو اللہ ہدایت نہیں کرتا. فاسقین جو ہے. تو آپ ذرا سوچیں احمد عیسیٰ صاحب، آزاد خیال ہو کے اگر آپ قرآن سمجھنا چاہیں گے تو مشکلات ہے. موسیٰ رسول اور عیسیٰ رسول اور محمد الرسول اللہ کہاں آئے؟ یہی بنی اسرائیل میں. 6 نمبر آیت پہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا قانون میں سے جو میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. یہ دیکھیے گا، یہ قانون کی کتاب ہے، یہ من التورات ہے یہ. اور مبشرن، اور میرے بعد سے میرے بعد آئے گا ایک رسول جس کا میں بشارت دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہے. زیادہ تعریف ہے. پس جب وہ ان کے پاس واضح آیات لے کے آئے، واضح آیات کہاں پہ ہیں؟ اسی الکتاب میں تو ہے. تو انہوں نے کہا یہ واضح جادو ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ فریقن، جو کذبو کرنے والا ہے، جو موردون ہے، وہ لوگ ہیں. ہم مسلم نہیں ہیں، ہم تو انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں. عیسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 نمبر سورہ آل عمران اس کے 48 نمبر آیت پہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اور اللہ نے عیسیٰ کو لکھائی کا، دانائی کا، قانون کا، خوشخبری کا علم دیا ہے.
تو آپ کو اور ہمیں 3 نمبر سورہ آل عمران کی 84 نمبر آیات کو پڑھ کے بتانا ہے لا نفرق بین احد منہم، کسی نبیوں میں جو ہے ہم تفریق نہیں کر سکتے، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور صرف اللہ کی مسلم ہونا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے اللہ کے سامنے، تب ہم انعام یافتہ بنی اسرائیل کہلائیں گے۔ قبل سے ہیں یہ کتاب، لیکن آج کے بنی اسرائیل جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں 1400 سال کا کہانی ہے یہ۔ قرآن کا چیلنج ہے، اس سے قبل نہ کوئی کتاب تھی، نہ علم کا کوئی آثار۔ 46 نمبر سورہ الاحقاف کی 4 نمبر آیت پہ اللہ کا کہنا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اور یہی تو بینہ ہے۔ 11 نمبر سورہ ہود کے 17 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہ لا یؤمنون جو ہے، جو اس کتاب کو امام اور رحمہ نہیں مانتے، وہ لا یؤمنون ہے، اور بنی اسرائیل کے زیر اتاب آنے والے لوگ کون ہیں؟ لا یؤمنون، فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، اور معرضون، یہ لوگ ہیں۔ 46 نمبر سورہ الاحقاف کے 10 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ کہہ دے کیا تم دیکھتے ہو اگر یہ لکھی ہوئی اللہ کے نزدیک سے ہے تو تم اس کا انکار کرتے ہو؟ اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اوپر اپنی مثل کے اپنی طرح کی گواہی دی، پس وہ ایمان لایا اور تم نے بڑائی چاہی، بے شک اللہ ظالم قوم کی ہدایت کبھی بھی نہیں کرتا۔ ذرا سوچے کہ ہم ظالم قوم کے ساتھ تو نہیں جا رہے۔ ہندوستان میں بیٹھ کے اگر کمندے پھینکیں گے، یروشلم میں تو بنی اسرائیل وہاں نہیں تھے، وہاں کے رہنے والے بھی بنی اسرائیل ہیں، ہندوستان کے رہنے والے بھی بنی اسرائیل ہیں، بنگلہ دیش اور پاکستان، افغانستان، ایران، عراق، سارے دنیا کے لوگ بنی اسرائیل ہیں۔ کچھ ہے جو انعام یافتہ اور باقی سارے جو ہے ضالین ہے، مغضوب ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو اور ہمیں پتہ چلے گا محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین کے ذریعے، اور اسی کو اللہ نے 33 نمبر سورہ الاحزاب کی 40 نمبر آیت پہ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تم مردوں میں سے کسی ایک کا باپ دادا نہیں ہے، نہ نانا پر نانا ہے، اور لیکن اللہ کا رسول ہے اور نبیوں کی مہر ہے، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اگر ہم 26 نمبر سورہ الشعراء اس کے 192 سے پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ اور چیزیں پتہ چلے گا، جو یہ حقیقت بنی اسرائیل کے مولویوں کو بھی پتہ ہے لیکن نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ 192 سے لے کر 197 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک ضرور اس کو رب العالمین نے نازل کیا، اس کے ساتھ روح الامین، روح نازل ہوئی تیرے دل کے اوپر، اس لیے کہ تو خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائے، واضح عربی زبان کے ساتھ، اور بے شک وہ ضرور پہلے کے ٹکڑوں میں بھی ہے، اور کیا یہ ان کے لیے نشانی
ہرگز کافی نہیں ہے، ہرگز نشانی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے مولوی حضرت ان کو جانتے ہیں. مولوی جو ہے نا بنی اسرائیل کے سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہے حق ہے رب کی طرف سے، اور یہی حق ہے اور کچھ نہیں. 5 نمبر سورہ المائدہ اس کی 13 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس ان کے ساتھ جو انہوں نے عہد توڑا ہم نے ان پر لعنت کی. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ. وہ کیا کیا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا به. ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، وہ کلمہ کو اس کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں. ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان اللہ يحب المحسنین. اور انہوں نے حصہ کو بھلا دیا جو انہوں نے اس کے ساتھ یاد کرایا گیا تھا، سوائے چند کے ان سے خیانت کی اطلاع ملتی رہے گی جس سے تیرا زوال نہیں ہوگا. بس ان سے درگزر کر اور مصافحہ کر، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس لیے کہ کیوں ان سے درگزر کرنا ہے، مصافحہ کرنا ہے؟ آپ کی اخلاق کو دکھانا ہے. 68 نمبر سورہ قلم کی 4 نمبر آیت پہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. 2 نمبر سورہ البقرہ کے 40 سے لے کر جب ہم 44 آیاتوں کو دیکھیں گے، یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اے اسرائیل کے بیٹو، میرے انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا، میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھے سے دہشت زدہ رہو. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. اور ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو میں نے نازل کیا، تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، اور تم اس کے ساتھ پہلے کافر نہ ہو جاؤ. اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ خریدو، بس مجھے سے تقوی اختیار کرو. اور تم حق و باطل کے ساتھ لباس نہ پہناؤ، اور تم حق کو نہ چھپاؤ اور تم جانتے بھی ہو. اور صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا تم لوگوں کو نیکی کے ساتھ امر کرتے ہو اور اپنے نفسیات کو بھول جاتے ہو؟ اور تم الکتاب کی تلاوت کرتے ہو، پس کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تو یہ وہ قرآن ہے جو بنی اسرائیل کے بارے میں اس طرح سے کہتا ہے. 27 نمبر سورہ النمل اس کے 76 اور 77 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون وانہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین. بے شک بنی اسرائیل کے اوپر جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یہ قرآن کثرت سے تعلق دکھاتا ہے، بیان کرتا ہے، اور بے شک یہ ضرور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. تو بنی اسرائیل کے لیے تو یہ قرآن ہے، یہ الکتاب ہے. تو آپ کو اور ہمیں مسلم ہو کر جو آواز دینا ہے وہ 61 نمبر سورہ الصف اس کے 14 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاہرین. آئے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی مددگار بن جاؤ، جیسا عیسی ابن مریم اپنے حواریوں سے کہا کہ اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی مددگار ہیں.
پس بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا. پھر جو لوگ ایمان لائے پس ہم نے ان کے دشمنوں کے اوپر ان کی مدد کی، پس ان کی صبح پشت کی مضبوطی کے ساتھ ہوئی. تو بنی اسرائیل میں دو گروہ آپ کو اگر پتا چلا تو آپ کس گروہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور کس گروہ کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں، وہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اور جو باتیں آپ نے اپنی ویڈیوز میں کیا ہے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ سے مناظرہ ہو، بحث ہو، ڈیبیٹ ہو کرنا چاہتا ہوں. محمد شیخ کو تو چھوڑیے، وہ تو بہت دور کی بات ہے. میں تو ایک بالکل کمزور انسان ہوں. مجھ سے آپ ڈیبیٹ کریں اگر ہمت ہے تو.